رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ کا سب سے اہم کام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ سال میں یہ ایک مہینہ روزے کی فرضیت کا ہے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ کیوں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھوایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی ایسی چیز ہے، ایسی صفت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال کے ایک مہینے کے پورے روزے رکھ دیے کہ پورے مہینے روزہ رکھو اور تقوی والی زندگی حاصل کرو۔ دراصل تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ جس انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے دین پر جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقوی پر کیا کیا انعامات ملتے ہیں اس کو بیان فرمایا۔ بہت سی قرآن پاک کی آیات ہیں۔ دیکھیے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کریں اور آسانی سے وہ کام ہو جائے۔ کون چاہتا ہے کہ ہمارے کاموں میں مشکلات آئیں، پریشانیاں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا وہ کام آسانی سے پورا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا متقی بن جاؤ، ہم تمہارے کاموں میں آسانی کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ ایک بات فرما دی کہ تقوی حاصل کر لو، متقی بن جاؤ، ہم تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے، کام آسان ہو جائیں گے۔ کون چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں اور کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے؟ آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیا کا یا کسی بھی چیز کا، مکان بنوا رہے ہیں، معلوم ہے رکاوٹ آ گئی۔ کوئی اور کام کر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ آ گئی، کام رک گیا۔ اللہ نے فرمایا متقی بن جاؤ، ہم رکاوٹوں کو دور کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جس کے اندر تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ساری رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے۔ جو وہ کام کرے گا کوئی رکاوٹ آئے گی، اللہ اس رکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں روزی ملے۔ اللہ نے فرمایا متقی بن جاؤ، ہم ایسی جگہ سے روزی دیں گے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، تمہارے گمان سے ہٹ کر تمہیں روزی عطا کر دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کر لو، اعدت للمتقین، ہم نے جنت بنائی متقیوں کے لیے۔ یعنی دنیا اور آخرت کے آپ جتنے کام سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کر لو، ہم وہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرما دیں۔ ایسی صفت ہے تقوی۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ یعنی دل کے اندر اس بات کا خیال اور استحضار پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جس دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی
وہ دل تقوی والا دل ہے، وہ انسان متقی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اب بتائیے، یہ چیز ایسی ہے جس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے ہر اللہ کا حکم ماننا آسان ہو جائے گا اور ہر اللہ کی منع کی ہوئی بات سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بھائی اذان ہوگی، اس کو پتہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو نماز پڑھ لے گا۔ کر کوئی گناہ کا موقع آئے گا، اس کو استحضار ہے، دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو چکا ہے، فوراً اس کا دل کہے گا کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، وہ اس گناہ سے رک جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جو روزے عطا فرمائے ہیں وہ دراصل تقوی کے لیے، کہ میرے بندے متقی بن جائیں اور نیک بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعے، روزے کے ذریعے بھی تقوی دیتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ نیک لوگوں کی صحبت، متقیوں کی صحبت، ان سے تعلق، ان سے اٹھنا بیٹھنا، اس سے بھی انسان کو تقوی ملتا ہے۔ تو ہم روزے کا بھی اہتمام کریں اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھیں، متقیوں سے اپنا ربط ضبط رکھیں، آنا جانا رکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ اس سے انشاءاللہ دھیمے دھیمے وہ صفات منتقل ہوتی۔ انسان جس کے پاس بیٹھتا ہے، جس کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ اگر جو جانور ہیں، جن جانوروں کے ساتھ انسان رہتا ہے، ان جانوروں کی صفات انسان میں منتقل ہوتی۔ جو اونٹ کے گھوڑے کے ساتھ رہتا ہے فرمایا اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ بکری کے ساتھ جو رہتا ہے، بکری پالتا ہے، اس سے تواضع پیدا ہوتی۔ جب جانوروں کی صفات منتقل ہو جاتی ہیں تو انسانوں کی صفات کیوں منتقل نہیں ہوں گی؟ تو ہم کو یعنی اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ نے یہ مہینہ دیا ہی ہے متقی بننے کے لیے۔ خوب اللہ سے مانگیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقوی کی دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ آپ اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجیے، ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دیجیے۔ تو اس صفت کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں، اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ یہ مقصود ہے کہ انسان متقی بن کر زندگی گزارے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ تو روزے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں تقوی دے دیتے ہیں۔ اور روزے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، اپنے نفس۔ ایک مہینے اللہ تعالیٰ اس کی ہر سال مشق کراتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں مثال کے طور پہ پان مسالے کے عادی ہوتے ہیں، نہیں چھوڑ پاتے، لیکن رمضان میں اگر ہمت کر لیتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں تو پورے دن ان کے لیے اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی چیز چھوڑنا مشکل نہیں ہے، انسان ارادہ اگر کر لے، ہمت کر لے، تو سب کچھ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھ لیا، اب تم بہت عادی تھے پان مسالے کھانے کے، لیکن نیت کے بعد نہیں کھاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ ایسے پوری زندگی چھوڑنے کا اگر ارادہ کر لو گے، پوری زندگی چھوڑ دو گے۔ شام تک ہم نے ارادہ کیا کہ نہیں کھائیں گے تو شام تک رک گئے، اگر پوری زندگی کا ارادہ کر لیا کہ پوری زندگی نہیں کھائیں گے تو پوری زندگی رکنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی ہر چیز، یہ حلال چیزوں کو چھڑوایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کھانا پینا، جماع، یہ ساری چیزیں جو پہلے حلال تھیں، نیت کر کے انسان سے چھڑوائی جاتی ہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ مشق کرانے کے لیے دیکھو اگر تم چاہو تو حرام بھی چھوڑ سکتے ہو، گناہ بھی چھوڑ سکتے ہو۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی، ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ارادہ کریں انشاءاللہ حرام کاموں کو بھی چھوڑیں گے، گناہوں کو بھی اپنی زندگی سے چھوڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اگر ہم رمضان المبارک میں ہی، زندگی کے کتنے رمضان آئے چلے گئے، ہر رمضان میں 2 4 گناہ چھوڑ دیں تو چند سالوں میں پوری زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گی۔ پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں یہ گناہ اب کبھی زندگی میں نہیں کریں گے۔ خاص طور سے جو بڑے گناہ ہیں،
جن کے اوپر سخت وعیدیں آئی ہیں ان کو تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ منافق کی علامت کیا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، اندر سے کافر، اس نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، ایسے شخص کو شریعت میں منافق کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا کہ منافق کی جو سزا ہے وہ کافروں سے زیادہ سخت ہوگی، جہنم، سب سے سخت عذاب میں ہوں گے منافق، اس لیے کہ وہ دھوکہ دے رہے تھے دنیا میں۔ اب اس زمانے میں کسی کے بارے میں منافق ہونے کا فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دل کی حالت، یہ تو کوئی انسان کسی کے دل کی حالت سے باخبر نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے کچھ کام بتائے، یہ کام کرنے والے منافق ہوتے ہیں۔ اب ان کاموں سے کم ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ 4 کاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ کام منافقین کے ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، اب یہ ہم لوگوں کے یہاں بالکل عام چیز ہو گئی۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مومن اور جھوٹ بولے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ دوسرے گناہ تو ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن۔ تو ہم اس رمضان المبارک میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نفاق والا یہ عمل اپنی زندگی سے ختم کریں گے، جھوٹ ختم کریں گے۔ جب بولیں گے سچ بولیں گے، چاہے نقصان ہو جائے۔ کاروباری حضرات ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اگر سچ بول دیں گے شاید میرا مال نہ بکے، نقصان برداشت کر لیجئے، لیکن سچ بولیے، اس سچ کی جو برکت ہوگی وہ جھوٹ کے نفع سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ دوسرا کام فرمایا کہ منافق کی علامت کیا ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، پورا نہ کرے۔ اس کی اگر یہ گناہ زندگی میں، اس کو چھوڑ دیں۔ جو وعدہ کریں، جس سے کریں، اس کو ہر حال میں پورا کریں۔ نہیں ہو سکتا پورا، کسی سے آپ نے پیسے لے لیا اور کوئی وعدہ کر لیا، وقت پہ نہیں ہو سکتا ہے، تو کم سے کم اس کو پھر سے اطلاع کریں کہ آپ سے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، اس وقت پورا نہیں ہو پا رہا ہے، ہمیں کچھ مہلت اور چاہیے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وعدہ کر لیا اس کے بعد فون اٹھانا ہی بند کر دیا، ملنا جلنا ہی بند کر دیا کہ ملیں گے تو مانگیں گے۔ مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا، مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا، یہ منافقوں والا عمل ہے۔ تیسرا کام فرمایا کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب یہ بہت لمبا مفہوم ہے امانت میں خیانت کا، کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ تشریح کر دیں گے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو فوراً گالی گلوچ کرنے لگے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج کل یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، بلکہ اب تو لڑائی جھگڑا کیا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپس میں 2 دوست بات کر رہے ہوتے ہیں اور گالی دے رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہوئے گالی بک کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی قباحت، اس کی برائی یہ دل سے ختم ہی ہو گئی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، برا گناہ ہے۔ تو ہم رمضان المبارک میں کم سے کم ان گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچانے کی عادت ڈالیں کہ پوری زندگی کے لیے ختم کر دیں۔ جیسے ہم نیت کر کے صبح سے شام تک کی نیت کرتے ہیں کہ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، جمع نہیں کریں گے، ایسے ہی یہ نیت کر لیں کہ زندگی کے آخری سانس تک اب جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ زبان گندی گالیوں کی عادت پڑ گئی ہے زبان کو، تو اپنی زبان کو اس سے بچائیں گے۔ اور کسی کی زندگی میں کوئی بڑے گناہ ہو تو اس گناہ سے یہ اللہ تعالیٰ مشق کراتے ہیں رمضان المبارک۔ تیسرا روزے کا ایک فائدہ بڑا وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتا، ایسی عبادت ہے۔ اب اس مجلس میں امید تو یہی ہے کہ سبھی روزے سے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو، لیکن کوئی پتہ نہیں کر سکتا کہ روزے دار ہیں یا نہیں۔ یہ صرف بندے کا اور اس کے رب کا اللہ یہ کوئی خود بتا دے بھئی میں روزے سے ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ اگر کوئی نہ بتائے تو کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ انسان روزے سے ہے یا نہیں۔ روزے کا معاملہ براہ راست بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے چاہے انسان تنہائی میں ہو، دیکھیے ہم تنہائی میں اور تو کوئی گناہ کے کام کر لیتے ہیں، لیکن اگر روزے کی نیت کر لی
تو پھر تنہائی میں بھی انسان پانی پینے سے، کھانا کھانے سے، سب سے بچا رہتا ہے، چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اکیلے وضو بنا رہے، دھیمے سے پی لیا، گھونٹ پیاس لگ رہی، نہیں پیتا، کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ روزے کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہے. یہ روزہ اللہ ہی کے لیے انسان رکھتا ہے. جو کام ایسا ہو جو صرف اللہ کے لیے ہو، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو یا اللہ تعالیٰ کی عظمت، ان کا خوف یہ دل کے اندر ہو، تبھی یہ عمل ہو سکتا ہے. اور جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، یقین جانیے اس کے لیے اللہ کے ہر حکم پر چلنا اور ہر بری باتوں سے بچنا بالکل آسان ہو جائے گا. یہ دو ہی چیزیں جو انسان کو عمل پر بھی کھڑا کرتی ہیں اور برائیوں سے بھی روکتی ہیں، محبت اور عظمت. یہ جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ روزہ محبت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور اگر محبت کم ہے تو محبت والے اعمال کرنے سے وہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے. تو روزے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بہت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور یہ جس دل کے اندر پیدا ہو گیا وہ انسان بن گیا، وہ انسان اللہ کا پیارا ہو گیا. جس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے، تو روزے سے یہ چیزیں بھی ملتی ہیں. بہرحال اور بھی فائدے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو خوب شوق اور ذوق کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسائل بھی جاننا چاہیے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ نے کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور 60 روزے کفارے میں لگاتار رکھنے ہوں گے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صرف ایک ہی روزہ قضا کرنا ہوگا. تو کوئی ایسی چیز پیش آ جائے تو علماء سے مسائل کو معلوم کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو معمور فرمائے. خوب شوق و ذوق کے ساتھ پورے مہینے عبادت کی اور اللہ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں ادا نہ کی وہ سنت ادا کریں. مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے.